دین کی تبلیغ کرنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ آسمانی کتابوں کا نزول کیوں ہوا ہے اور دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 285 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ پیغمبر اس پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وہ ایسے راہبر اور رہنما ہیں جو اپنی تمام باتوں پر قلبی ایمان رکھتے ہیں، اور مومنین بھی سب کے سب خدا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حق کی آواز کو سنا اور اطاعت کی۔ پروردگار، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہماری بازگشت تیری ہی طرف ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ اس آیت میں اصول دین، توحید، نبوت، معاد کو بیان کیا گیا ہے، اور بعد والی آیت میں خدا کے احکام پر عمل کے لیے انسان کی آمادگی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحمت کی درخواست کا ذکر آیا ہے۔ لہذا حدیث میں ہے کہ ان دو آیات کو خاص اہمیت حاصل ہے اور ان کی تلاوت خزانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر پیغمبر کی عزت و توقیر لازمی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حساب دوسروں سے الگ ہے، اس لیے مذکورہ آیت میں پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے، پھر مومنین اور ان کے عقائد کا ذکر ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، دین و مذہب کا نمائندہ اور اس پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عمل کرنے والا ان کا راہبر ہوتا ہے۔ نمبر 2، دین کی تبلیغ کرنے والوں کو چاہیے کہ جس بات کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں خود اس پر یقین رکھیں۔ نمبر 3، آسمانی کتب کا نزول انسانوں کی تربیت اور ہدایت کے لیے ہے۔ نمبر 4، تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے کیونکہ سارے انبیاء کا مقصد ایک ہے۔ نمبر 5، الہی مغفرت کے حصول کے لیے ایمان و عمل کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، ایمان و عمل کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید لگائے رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، معاف کر دینا شان الہی ہے، اس میں انسان کی تربیت کے مواقع ہیں۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 286 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خداوند کریم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف فرائض نہیں دیتا. جو اچھے کام انجام دے گا وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے انجام دے گا، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا وبال اسی پر پڑے گا. مومنین کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کر. پروردگار ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ان کی سرکشی اور گناہ کی وجہ سے ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار، ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. ہمیں معاف فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا اور سرپرست ہے، پس تو ہمیں کافروں پر کامیابی عطا فرما. تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں. فراموشی کبھی انسان کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ قابل مواخذہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا. جس طرح تم نے ہماری ان آیات کو بھلا دیا جو تم پر آئی تھیں، اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے گئے ہو. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126. لہذا مذکورہ آیت میں گناہوں کی طرح فراموشی پر بھی مغفرت طلب کی جا رہی ہے. اسی کے ضمن میں گزشتہ امتوں کے فساد اور سرکشی پر ان کو ملنے والی سزاؤں کا بھی ذکر ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی جا رہی ہے. اس آیت میں انسان اللہ تعالیٰ سے اس کی ساری مہربانیاں اور لطف و کرم کا خواستگار ہے. پہلا مرحلہ معافی ہے کہ جو گناہ کے آثار اور عذاب کو دور کرتی ہے. دوسرے مرحلے میں مغفرت ہے کہ جو آثار گناہ کو روح سے ختم کرتی ہے. تیسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کافروں پر کامیابی کا طلب کرنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دیگر آیات میں بھی فرمایا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. سورہ حج آیت نمبر 78. اور فرمایا یرید اللہ بکم اليسر. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا میں آسان اور سہل دین کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. بہار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 263. نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں. نمبر 1. الہی فرائض انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسلام آسان دین ہے، سختی کرنے والا دین نہیں ہے. نمبر 2. ہمارے اعمال کے آثار مرتب ہوتے ہیں جو کہ خود ہماری ہی طرف پلٹ کر آتے ہیں. نمبر 3. انسان آزاد اور مختار ہے. نمبر 4. اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے یا انہیں ترک کرنے سے ان کا فائدہ اور نقصان خود ہماری ذات کے لیے ہے. نمبر 5. جو یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، وہ سر سے پاؤں تک عادل اور متقی ہیں. وہ لوگ بھی نسیان اور اپنی فراموشی کے بارے میں محتاط اور پریشان ہیں، اسی لیے وہ دعا کرتے ہیں ان نسینا او اخطانا. نمبر 6. گزشتہ لوگوں کی تاریخ اور ان پر گزرنے والے تلخ واقعات کو دیکھیں اور جانیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں اور خدا سے پناہ چاہیں. نمبر 7. دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اپنی کمزوری اور اپنے عیب کا اقرار کریں لا طاقت لنا، پھر خدا کی عظمت پر گواہی دیں انت مولانا، پھر اپنی درخواست کو سامنے رکھیں واعف عنا واغفر لنا. نمبر 8. کفر پر کامیابی حاصل کرنا مومنین کی دیرینہ اور ہمیشہ کی تمنا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین.
تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ دین کی تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جس بات کی تبلیغ کر رہا ہے وہ خود بھی اس پر یقین رکھے۔ آسمانی کتابوں کا نزول انسانوں کی ہدایت اور تربیت کے لیے ہوا ہے، اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے عیب اور اپنی کمزوری کا اقرار کرے، پھر اللہ کی عظمت کی گواہی دے، اور اس کے بعد اپنی دعا کو اور اپنی درخواست کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ اسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اور نئے سورہ کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔